اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ شریعت میں ہم بستری کا اسلامی طریقہ کون سا ہے، یعنی کہ کس طریقے کو جو اسلام میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے اور کس طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس میں اسلام میں بھی کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جو سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے کافی سارے طریقے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بیوی کو جس طرح چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی حدود نہیں ہے، لیکن اس کی یہ گنجائش بہت ضروری ہے کہ آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ جائز حرکت ہو، یعنی کہ بیوی کی دبر والی جگہ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بیوی کی منہ میں شرمگاہ کو ڈالنا جائز نہیں ہے، اور بیوی کی شرمگاہ منہ میں لینا جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور بیوی کا دودھ بھی نہیں پیا جا سکتا، یعنی کہ اگر بیوی کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یعنی کہ وہ اس طرح غذا دے رہی ہے، تو آپ جو ہے اس کا دودھ نہیں پی سکتے، کیونکہ وہ آپ کے بچے کا حصہ ہے۔ تو اسلام میں جس طرح سے سب سے زیادہ کس اینگل کو پسند کیا گیا ہے، سب سے زیادہ جو بہترین طریقہ ہے اسلام میں سائنس کے لحاظ سے یا شریعت کے حساب سے، تو اس میں یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ نیچے لیٹی ہو، مرد جو ہے وہ اوپر لیٹا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی نیچے لیٹی ہو، مرد اوپر ہو، ٹانگیں دونوں کندھے پر رکھے جائے اور دخول کیا جائے۔ سب سے زیادہ اس طریقے کو پسند کیا گیا ہے کیونکہ اسی سے جو ہے حمل ٹھہرنے کی بھی 100% چانسز ہوتے ہیں، اور جو عورت ہے وہ بہت کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے، عورت ایک نازک چیز ہے، اس کے اندر حساس زیادہ ہے، تو جب وہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر پاتی ہے، اپنے ساتھ رومانس کرتا دیکھتی ہے، تو وہ بہت جلد جو ہے ڈسچارج ہونے کے عمل میں آ جاتی ہے۔ یعنی کہ سب سے جو بہترین حصہ ہے ہم بستری کا یہ ہے کہ عورت کو نیچے لٹایا جائے اور اوپر سے مرد جو ہے بیٹھ کر ہم بستری کرے، اور اس طرح سے جو ہے کافی سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو آپ کا دوران خون ہے وہ بھی اچھا رواں ہوتا ہے، اور عورت کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس اینگل سے، اور بچہ ٹھہرنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں، یعنی کہ حمل ٹھہرنے کے۔ اس حوالے سے جو ہے شریعت میں اس عمل کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جیسے چاہیں بیوی کو گھوڑی بنا کر، کھڑے ہو کر، بٹھا کر، لٹا کر، اوپر بٹھا کر، جس طرح چاہیں دخول کر سکتے ہیں نفس شرمگاہ میں، لیکن شرط یہی ہے کہ دبر والے راستے میں نہ کیا جائے، آگے والے راستے میں داخل کیا جائے، کیونکہ دبر والے راستے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے ادھر آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ باقی آپ جس طرح چاہے عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، لیکن جو بالکل ٹھیک اینگل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اوپر ہو اور عورت نیچے ہو۔ اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور حمل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ حمل کے چانسز ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی وراثت بڑھتی ہے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ ہم بستری کرتے ہیں اور پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا، لیکن اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اس طرح سے ہم بستری کرتے ہیں۔ اس میں جائز ہے سب کچھ، لیکن آپ جو ہے اوپر بٹھا کر، جو لٹا کر بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی سے سمجھ میں آگئی ہوگی۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل نوٹیفیکیشن کال پر سلیکٹ کر دیں تاکہ میں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔